السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور اہم سوالات کے جوابات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سوالات جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، یہ کس قوم کی نسل سے ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور حضرت ذوالقرنین نے ان کے درمیان دیوار کیوں بنوائی تھی، یاجوج اور ماجوج کے قد و قامت کیسے ہوگی، اور ان کا ظہور کب ہوگا اور کہاں سے آئیں گے، ان کی نکلنے کے بعد وہ زمین پر کیسے ہولناک فساد مچائیں گے، ان کا کردار کیا ہوگا اور ان کا فساد کس حد تک پھیل جائے گا، اور آخر کار یہ قوم کیسے ہلاک ہوگی۔ تو ناظرین، آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دریافت کریں گے اور جانیں گے کہ یہ وحشی قوم آخر کار کس طرح انسانی تاریخ میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اور اس حیرت انگیز تحقیق کا حصہ بنیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے بارے میں بعض روایتوں میں ایسی تفصیلات موجود ہے جو نہ صرف ہمیں ان کے بارے میں حیران کن معلومات فراہم کرتی ہیں بلکہ ان کی موجودگی اور کردار کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھاتی ہیں۔ ان روایات میں بعض ایسے عجیب و غریب خصوصیات کا ذکر ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ چلیے ان روایات کی جانب دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے ہر ایک فرد کے ہاں 1000 اولاد ہوتی ہے، اور جب ایک مر جاتا ہے تو 1000 اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک ہاتھ اور ایک آنکھ والے ہیں، اور ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ ایک کو بچھا کر سوتے ہیں اور دوسرے کو اڑ لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے قد بہت زیادہ لمبے ہیں اور ان کے دانت جانوروں کی طرح ہے، وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ دریا بھی پی جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ روایات یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف عجیب و غریب تفصیلات بیان کرتی ہیں، لیکن ان کی سند ضعیف ہے اور محدثین نے انہیں ضعیف یا موضوع یعنی جعلی قرار دیا ہے، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ محققین علماء کی تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج ایک انسانوں کی قوم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور یاجوج ماجوج کا موجودہ مقام اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق مخفی ہے۔ تو ناظرین، جہاں تک یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف غیر مستند اور ضعیف روایت کا تعلق ہے جو ان کی شکل و صورت اور غیر معمولی خصوصیات سے متعلق ہے، ان روایات کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں ہوا ہے، اور ان کے بارے میں جو صحیح معلومات ہمیں ملتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں قرآن اور احادیث میں ملتی ہے وہ ذوالقرنین کے اس مشہور سفر سے جڑے ہوئی ہے جس میں اس نے یاجوج ماجوج کی قوم سے ملاقات کی اور ان کے خلاف ایک مضبوط دیوار تعمیر کی۔ ناظرین، ذوالقرنین ایک عظیم حکمران تھا جسے اللہ تعالی نے زمین کے مشرق و مغرب میں حکمرانی اور انصاف کا اختیار دیا۔ قرآن کریم میں ذوالقرنین کا ذکر سورۃ الکہف میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالی نے اس کے سفر اور مختلف قوموں کے ساتھ اس کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، ذوالقرنین نے زمین کے مختلف حصوں میں سفر کیا اور جہاں بھی گیا وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ ایک مقام پر وہ ایسی قوم سے ملا جو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے پریشان تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائے تاکہ وہ ان کے حملوں سے بچ سکے۔ ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک مضبوط دیوار بنائی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک لیا۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا بلغ بین السدین وجن من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ یعنی ذوالقرنین دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے نیچے ایک قوم کو پایا جو مشکل سے بات سمجھ پاتی تھی۔ ناظرین، ذوالقرنین جب اپنے سفر پر روانہ ہوا تو وہ پہاڑوں کے درمیان ایک قوم سے ملا جو زبان سمجھنے میں دقت محسوس کرتی تھی۔ یہ قوم یاجوج و ماجوج کے فساد سے متاثر تھی اور وہ ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔
جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ جمع کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ ناظرین، اس قوم نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کی اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار تعمیر کرے تاکہ یاجوج اور ماجوج کا فساد روکا جا سکے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ ترجمہ، حضرت ذوالقرنین نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ حتیٰ کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان اس سطح کو برابر کر لیا تو کہا اب آگ پھونک دو۔ یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ کے برابر ہو گیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال سکوں۔ ناظرین، یہ آیات حضرت ذوالقرنین کی اس عمل کو بیان کرتی ہیں جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے حملے سے بچاؤ کے لیے ایک دیوار بنائی۔ ان کے حکم سے لوہے کی چادریں لائی گئی، پھر آگ پھونک کر ان کو گرم کیا گیا اور آخر کار پگھلا ہوا تانبا ان پر ڈالا گیا تاکہ یہ دیوار مضبوط اور پائیدار ہو۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ ترجمہ، پس وہ اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ ناظرین، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکے اور نہ ہی اسے توڑ سکے۔ یہ دیوار ان کے حملوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن گئی۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ ترجمہ، ذوالقرنین نے کہا یہ میری رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین، ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ دیوار اللہ کی رحمت ہے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور دیوار مٹی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا جب یاجوج ماجوج آزاد ہو کر نکل آئیں گے۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالی کا فرمان ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ ناظرین، یہ آیت قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کی آزاد ہونے کا ذکر کرتی ہے، جب وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو پار کر کے دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ وہ ہر طرف سے تیزی سے نکل آئیں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے۔ ناظرین، یہ آیت اس وقت کے بارے میں ہے جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جس کے بعد انہیں روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کے قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب دنیا میں پوری زمین میں فساد پھیلانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہوگی، اور وہ اپنی تیز رفتاری سے زمین کے ہر گوشے میں فساد پھیلائیں گے۔ صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ایک دن وہ ایک شہر میں داخل ہوں گے اور وہاں کے دریا کا پانی پی جائیں گے، پھر وہ زمین میں پھیل کر پورے علاقے کو تباہ کر دیں گے۔ اسی طرح بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنا کر اشارہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جب ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں اس وقت کیا ہونا چاہیے جب ہم یاجوج ماجوج کو دیکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ایسی ہوگی کہ جب وہ زمین پر نکلیں گے تو وہ جہاں بھی جائیں گے فساد پھیلائیں گے۔ ان کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ وہ ہر جگہ تباہی مچائیں گے اور ان کے پیچھے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں بچے گا۔ ناظرین، یہ حدیث یاجوج ماجوج کی فساد کی شدت کو بیان کرتی ہے۔ جب یہ قوم زمین پر آئے گی تو وہ ہر جگہ فساد پھیلائیں گے، قتل، لوٹ مار، تباہی اور خرابی کا سبب بنیں گے۔ یہ فساد اتنا شدید ہوگا کہ ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اسی باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا۔ ان کی چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات بتائیں گے۔ اسی دوران اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں نے ایسے بندی نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، بس میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا، یہاں کبھی پانی تھا۔ اللہ کی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے بیل کا سر آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑے بھیجے گا اور وہ سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھی زمین پر اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین کا کوئی حصہ یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کی بدبو اور گندگی سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی مانند ہوں گے۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرمائے گا، خواہ وہ مٹی کا ہو یا خیمہ ہو، ان کو توڑ ڈالے گی اور زمین آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ تو ناظرین، یاجوج ماجوج کی حقیقت اور ان کا ظہور ایک نہایت اہم موضوع ہے جو قیامت کے قریب ہونے والی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے بارے میں مختلف تفصیلات پیش کیے اور ان کے اثرات پر غور کیا۔ یہ معلومات ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت پر ایمان لانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔